پچھلی قسط میں جہاں ایلینی کو سمندر میں گرایا جاتا ہے، عروج اپنی کشتی پر وہیں آ رہا ہوتا ہے۔ جب اسے پانی میں کچھ گرنے کی آواز آتی ہے، وہ کشتی کو روک کر ٹارچ لگا کر دیکھتا ہے تو اسے پانی کی سطح پر بلبلے نظر آتے ہیں اور پتھر کی بنی روش پر ایلینی کا شولڈر بیگ پڑا ہوتا ہے۔ عروج پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور ایلینی کو باہر ساحل پر لے کر آتا ہے۔ وہ ایلینی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف کلینک میں عادل ایلینی سے کہتا ہے، تم نے بہت کام کر لیا ہے، آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سامنے ہجران بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تمہاری وجہ سے یہاں کوئی مریض نہیں رہا، کیونکہ یونانی ڈاکٹر ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئی ہے۔ اب گاؤں والے یہاں نہیں آتے، وہ ڈاکٹر بھی اسی لیے یہاں سے چلی گئی کہ یہاں پر کوئی مریض نہیں تھا۔ عادل پوچھتا ہے وہ کہاں گئی ہے؟ ہجران کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تم سے دور چلی جائے، کیونکہ جو بھی تمہیں چھوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ عادل اس کے پاس جا کر کہتا ہے لیکن میں نے تمہیں نہیں جلایا، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ اپنی بات کر کے عادل جانے لگتا ہے تو ہجران کہتی ہے تمہارے دشمن تمہارا غصہ اس پر اتاریں گے، دیکھ لینا۔ عروج ایلینی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلینی کو جب ہوش آتا ہے تو عروج کہتا ہے کیا ہوا تھا، تم وہاں کیسے گر گئی؟ ایلینی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے بس ایک ہی چیز یاد ہے، میں وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ عروج اسے اٹھا کر اپنے سہارے بٹھاتا ہے اور اس کے سر کا معائنہ کرتا ہے۔ ایلینی درد سے کراہتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تمہارا سر سوجا ہوا ہے، کیا تمہارا سر کہیں ٹکرایا تھا جب تم گری تھی؟ ایلینی کو خیال آتا ہے جب عروج اس سے عادل کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ عروج سے ہٹ کر پیچھے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے بھاگ رہی تھی، میں وہاں پیدل چل رہی تھی اور رو رہی تھی، مجھے تم پر غصہ تھا، میں اپنی ماں کو تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ پھر ایلینی عروج کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا میری یادداشت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے بس یہی یاد ہے، مگر یہ نہیں یاد کہ گرنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ عروج کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وقت تک تمہیں سب یاد آ جائے گا، چلو اٹھو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ عروج اسے لے کر جا رہا ہوتا ہے جب پتھروں کی اور سے سیف جان عروج اور ایلینی کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایلینی کو سمندر میں گرانے والی سیف جان ہوتی ہے جو کہ ان کو پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عروج ایلینی کو اسمے کے پاس لاتا ہے۔ اسمے ایلینی کو پانی سے بھیگا دیکھ کر کہتی ہے کیا تم نے پھر لڑکی کو پانی میں گرایا؟ عروج کہتا ہے اس بار میں نے نہیں گرایا۔ اسمے انہیں لے کر وڈن ہٹ جاتی ہے جہاں ایلینی گرتے ہوئے کرسی پر بیٹھتی ہے۔ اسمے میز کی دراز سے تولیہ لے کر ایلینی کے بال سکھاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا تھا؟ عروج کہتا ہے قسم سے میں نہیں جانتا، میں کشتی پر تھا جب میں نے پانی میں گرنے کی آواز سنی، میں نے پتھروں کی روش پر اس کا شولڈر بیگ دیکھا تو تاریکی میں چھلانگ لگا دی اور اسے باہر نکالا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، شاید کسی نے اس کے سر پر مارا ہے۔ اس میں کہتی ہے اب ٹھیک ہے، پہلے ہم لڑکی کو دیکھیں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم جاؤ باہر، اس کو کپڑے بدل لینے دو، پھر تم آ جانا۔ ایلینی کہتی ہے یہ نہ آئے اور عروج کہتا ہے کیا مطلب؟ ایلینی کہتی ہے عادل آئے گا۔ عروج اور اسمے دونوں ایک دوسرے کو اور پھر ایلینی کو دیکھتے ہیں۔ اسمے خاموش رہتی ہے جبکہ عروج اس کے سامنے جھک کر کہتا ہے میں نہیں سمجھا، کون آئے گا؟ ایلینی کہتی ہے تم نے میری جان بچائی، اس کے لیے تمہارا شکریہ، مگر میں بحیرہ اسود میں اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ عروج اسمے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے دیکھو تو یہ کس پر بھروسہ کرتی ہے؟ عادل کوچاری پر۔ اسمے جواب دینے کے بجائے عروج کو جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ کوچاری ہاؤس میں عادل غیظب اور امیرم چاچا سے پوچھتا ہے ایلینی کہاں ہے، کیا وہ فاطمہ کے ساتھ ہے؟ ابھی امیرم چاچا اسے بتانے کی کوشش میں ہی ہوتے ہیں کہ اسمے کی کال آتی ہے۔ عادل امیرم چاچا کو چپ ہونے کا کہتا ہے۔ اسمے ایلینی کے بال سکھاتے ہوئے کہتی ہے ایلینی سمندر میں گر گئی تھی، عروج نے اسے بچا لیا ہے، مگر وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ عادل دوبارہ جوتے پہنتے ہوئے کہتا ہے میں آ رہا ہوں۔ غیظب پوچھتا ہے کیا ہوا کزن؟ عادل بتاتا ہے ایلینی سمندر میں گر گئی ہے، اسے بچا لیا گیا ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ امیرم چاچا جو کہ عادل کو فاطمہ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، عادل کے جلدی کی وجہ سے اسے نہیں بتا پاتے۔ اس میں ایلینی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہوتی ہے جب عادل اندر آ کر ایلینی سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ ایلینی کو کچھ یاد آتا ہے، وہ اسمے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کسی نے میرے سر پر مارا تھا جس کی وجہ سے میں گر گئی تھی۔ عادل کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں نہیں بچا سکا۔ ایلینی روتے ہوئے عادل سے کہتی ہے مت جانا، جس پر اسمے کہتی ہے وہ نہیں جائے گا، میں دروازے پر پہرا دوں گی، وہ تمہارے پاس رہے گا۔ صبح عادل اسمے کو باہر سویا ہوا دیکھ کر اپنا کوٹ اس پر ڈالتا ہے تو اسمے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عادل پوچھتا ہے کل رات کیا ہوا تھا؟ اسمے کہتی ہے کسی نے لڑکی کے سر پر مارا اور وہ سمندر میں گر گئی، عروج نے اسے بچایا ہے۔ عادل کہتا ہے کیا عروج نے کچھ دیکھا؟ کس نے گرایا ہے؟ اسمے کہتی ہے عروج کشتی پر تھا، اس نے صرف گرنے کی آواز سنی تھی، اس نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ عادل کہتا ہے تم نے بھی نہیں دیکھا؟ تو اسمے غصے سے کہتی ہے اگر میں نے دیکھا ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاتی، تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں نے قاتل کو چھپایا ہے یا کچھ ایسا ہے؟ تو عادل اسمے سے کہتا ہے کیا تم نے میرے باپ کے قاتل سے شادی نہیں کی؟ اسمے عادل کی اس بات پر اس پر بندوق تان کر کہتے ہیں کلمہ شہادت پڑھو۔ تبھی ایلینی وہاں آتی ہے اور عادل کے سامنے آ کر کہتی ہے کیا کر رہی ہو تم، رک جاؤ، پاگل مت بنو۔ اسمے کہتی ہے ہاں میں پاگل ہوں۔ ایلینی بے ہوشی کا ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔
اس میں اپنا غصہ چھوڑ کر عادل سے کہتی ہے اسے پکڑو اور اندر لے کے جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ فرتونہ ہاؤس میں زیرف سوئی ہوتی ہے جب اس میں اس کے کمرے کا دروازہ غصے سے کھولتی ہے۔ زیرف ڈر کر کہتی ہے اب کیا ہوا ہے؟ اس میں کہتی ہے کیا تم نے یونانی لڑکی کو سمندر میں پھینکا؟ زیرف کہتی ہے اب یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس میں کہتی ہے خدا کا شکر ہے وہ نہیں مری، تمہارے بیٹے نے اسے بچا لیا تھا۔ پھر اس میں زیرف سے کہتی ہے مجھے کوچاری نے کہا کہ میں نے قاتل کو چھپایا ہے، کیا ایسا ہے؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گی؟ زیرف اس میں سے غصے سے کہتی ہے بس کرو، تم صبح سویرے ایک یونانی لڑکی کی وجہ سے مجھ پر حملہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے یونانی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ زیرف اس کی بات پر گھبرا جاتی ہے اور اسے چڑھاتے ہوئے کہتی ہے لیکن وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، کیا ہوا تم نے اسے اپنی بیٹی کی جگہ رکھ لیا ہے؟ اس میں اس کی باتوں پر اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے بیڈ پر گرا کر مارنے لگتی ہے۔ شیریں اور شکریہ تک اس میں اور زیرف کی آواز آتی ہے تو وہ ان کے کمرے میں آتی ہے۔ شیریں پوچھتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہو کیا پاگل پن ہے؟ اس میں کی ماں اس میں کو الگ کرتی ہے۔ زیرف الجھے بالوں کے ساتھ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ ساس سے کہتی ہے ڈاکٹر لڑکی کو کسی نے سمندر میں پھینک دیا اور اب یہ مجھ سے حساب مانگنے آئی ہے، یہ بہجت کو بھول گئی ہے۔ اسو اور اوروچ ایمبولینس میں بہجت سے ایلینی کو سمندر کے گرانے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بہجت کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اوروچ اسو سے بہجت کو الیکٹرک شاکس دینے کا کہتا ہے۔ بہجت کہتا ہے یہ مت کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ساری رات سرمینے کی بندرگاہ پر چیتن کے ساتھ تھا، میرے پاس گواہ ہے، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں۔ دیوجان بھی ان کے پاس آ جاتی ہے اور یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اوروچ بہجت سے کہتا ہے نمبر 1 اگر تم اس لڑکی کے قریب بھی آئے تو میں تمہیں مار دوں گا، نمبر 2 اگر تم نے اس کا نام بھی لیا تب بھی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہجت کہتا ہے ایسا مت کرو بھائی۔ اوروچ کے 3 کہنے پر اسو ایمبولینس کو ہاتھ لگاتا ہے اور اوروچ بہجت کو الیکٹرک شاکس دیتا ہے۔ بہجت چلاتا ہے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ فرتونہ ہاؤس میں اسمے اور سیف جان دونوں کچن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں جب اوروچ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ سیف جان کہتی ہے اوروچ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری جاسوسی ختم ہو گئی ہے؟ اوروچ کہتا ہے میری ماں نے مجھے بلایا ہے۔ وہ سیف جان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اوروچ اس میں سے کہتا ہے بہن ہم نے بہجت سے پوچھ گچھ کی ہے مگر اس نے نہیں پھینکا۔ رات میں اس میں ووڈن ہارٹ آتی ہے جہاں جا کر ایلینی کے لیے پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں اس سے کہتی ہے میں آ گئی ہوں، لڑکی میرے حوالے ہے، اب تم لوگ جاؤ۔ جا کر جانے سے انکار کرتا ہے تو اس میں کہتی ہے میں کوئی بھی کوچاری یہاں نہیں چاہتی۔ جا کر اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں ہم یہیں آس پاس ہی رہیں گے۔ اس میں ان کے جانے کے بعد ووڈن ہاؤس کے باہر بڑی کرسیوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایلینی باہر آتی ہے تو اس میں اس سے کہتی ہے ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ اسو نے فاطمہ کو اغوا کیا ہے۔ ایلینی اس میں سے کہتی ہے تم نے کوچاری کے آدمی کیوں بھیجے؟ اس میں کہتی ہے میں ان آدمیوں پر بھروسہ نہیں کرتی جنہیں میں نہیں جانتی۔ ایلینی ہلکے سے مسکراتی ہے اور اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہاں نہیں، اندر آؤ، یہاں بہت سردی ہے۔ اس میں اندر جانے سے انکار کرتی ہے تو ایلینی بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے اگر تم اندر نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس میں کہتی ہے اچھا چلو۔ ایلینی بیڈ پر لیٹ کر اس میں کے لیے جگہ بناتی ہے جبکہ اس میں نیچے فرش پر بیٹھ جاتی ہے۔ ایلینی اپنے پاس اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں ایلینی کو دیکھتی ہے تو ایلینی خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اسے لیٹنے کا اشارہ کرتی ہے۔ اس میں بھی اشارے سے انکار کرتی ہے تو ایلینی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہے جسے دیکھ کر اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ پھر اس میں ایلینی سے کہتی ہے ہم غدار نہیں ہیں، تم نے صبح یہ کہا تھا کہ ہم غدار ہیں، مجھے دکھ ہوا۔ ایلینی کوئی جواب نہیں دیتی بلکہ اس میں کا بازو اس کے سینے سے اٹھا کر اپنے اطراف میں رکھ لیتی ہے اور پھر اپنا سر اس کے بازو پر رکھتی ہے۔ اس میں اپنا ہاتھ اٹھائے رکھتی ہے جبکہ ایلینی پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ سونے لگتی ہے۔ اس میں بھی ایلینی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ ایلینی اس میں کی طرف سے ملنے والے مثبت رویے سے مسکراتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ اس میں فون پر اوروچ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں چٹانوں پر آ گئی ہوں۔ اوروچ کہتا ہے کیا کوئی قریب میں ایسی کشتی ہے جس پر سیکورٹی کیمرہ ہو؟ چیک کرو، اگر ہے تو شاید اس نے دیکھا ہو کہ ایلینی کو کس نے سمندر میں پھینکا ہے۔ اس میں پھر کیپٹن تیمل سے پوچھتی ہے بھائی کیا تمہاری کشتی میں سیکورٹی کیمرہ ہے؟ کلینک میں ایلینی اسو کے زخم پر مرہم لگا رہی ہوتی ہے جب اوروچ ایلینی کو دیکھنے لگتا ہے۔ ایلینی اس سے اس طرح دیکھنے پر سوال کرتی ہے۔ اوروچ اس سے کہتا ہے ڈاکٹر ایلینی مریانو، جب تم میڈیکل میں پہلی پوزیشن لے کر گریجویٹ ہو رہی تھی تو کیا تم نے سوچا تھا کہ ایسا منظر ہوگا جہاں تم ایک ایسے لڑکے کا علاج کر رہی ہوگی جو ریوڑ کے نیچے کچلا گیا ہو؟ پھر وہ اسو کا پوچھتا ہے یہ کیسا ہے؟ ایلینی نیکو سے کہتی ہے نیکو فائل پڑھو۔ نیکو اسو کی میڈیکل رپورٹ بتاتا ہے اور اس ساتھ میں اسو کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار محسوس کرتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے شکریہ نیکو بھائی۔ نیکو کہتا ہے خوش آمدید، جب تک ایلینی اجازت دے گی تو میرے ریکارڈ تک تم رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ اور نیکو کی باتوں سے کچھ سوچتے ہوئے ایلینی سے کہتا ہے کیا اس دن جب تم گری تھی کیا ممکن ہے کوئی ویڈیو ریکارڈ یا کوئی آڈیو ریکارڈ ہو؟ ایلینی کہتی ہے جب تک میں حکم نہ دوں یہ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا اور اس وقت میں نے اس کو حکم نہیں دیا تھا۔ پھر ایلینی کچھ یاد آنے پر کہتی ہے میرے سر پر مارنے سے پہلے میں اپنی ماں کے میسج سن رہی تھی۔ پھر وہ نیکو سے کہتی ہے نیکو میری ماں کے آخری میسج کھولو۔ نیکو ایلینی کی ماں کے آخری میسج پڑھنے لگتا ہے جس میں میلینا کہتی ہے ایلینی
وہ جگہ تمہارے لیے خطرناک ہے، مجھے ڈر ہے تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ عروج الینی سے پوچھتا ہے کیا وہ تمہاری گود لینے والی ماں ہے؟ الینی کہتی ہے ہاں، میلینا مریانو اسینا میں ہے۔ عروج سوچتے ہوئے کہتا ہے اسے کیسے معلوم کہ تم خطرے میں ہو؟ الینی بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اپنا سوال دہراتی ہے، اسے کیسے معلوم؟ عروج الینی سے کہتا ہے اسے کال کرو۔ دوسری طرف میلینا مریانو الینی کی کال دیکھ لیتی ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھاتی۔ اسے شیرف کا خیال آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ تمہاری بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ الینی کہتی ہے ماں میرا فون نہیں اٹھا رہی، شاید وہ آپریشن میں ہے۔ دوسری طرف میلینا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے وہی ٹورسٹ ہوتا ہے جو الینی اس میں اور عادل کے اطراف میں مسلسل رہتا ہے۔ میلینا اسے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے پیارے مائیکل کیا حال ہے، تم کیسے ہو؟ دوسری طرف عروج الینی کو دوبارہ کال کرنے کا کہتا ہے مگر کال بند ہو جاتی ہے، میلینا کال ریسیو نہیں کرتی۔ دوسری طرف میلینا مائیکل سے کہتی ہے تم نے کیا دیکھا آج مائیکل؟ مائیکل کہتا ہے میں نے سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں آج آپ کی بیٹی سے ملاقات کی۔ میلینا کہتی ہے کیا اسے تم پر شک نہیں ہوا؟ کیا اس نے تمہیں پہچانا نہیں؟ مائیکل کہتا ہے نہیں، فکر نہ کرو، جیسا تم نے کہا تھا وہ مجھے ہوٹل میں رہنے والا ایک سیاح سمجھتی ہے۔ میلینا مریانو پھر کہتی ہے الینی کہتی ہے وہ ٹھیک ہے؟ مائیکل کہتا ہے فکر نہ کرو، وہ محفوظ ہے، بلکہ تھوڑی زیادہ ہی محفوظ ہے، اس کی حفاظت مسلح افراد کر رہی ہیں۔ میلینا حیرت سے کہتی ہے مسلح افراد؟ کس کے آدمی؟ مائیکل کہتا ہے تو پھر چلو شروع کرتے ہیں۔ وہ دیوار پر تصویریں لگاتا ہے اور پھر معلومات دیتا ہے یہ عادل کوچاری ہے، ساتھ میں معلومات دیتا ہے۔ میلینا پوچھتی ہے وہ کون؟ مائیکل تصویر لگاتے ہوئے بتاتا ہے شیرف فرتونہ کا ازلی دشمن، لگتا ہے فرتونہ اور کوچاری کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی ہے۔ شیرف 20 سال سے جیل میں ہے لیکن بہت جلد رہا ہونے والا ہے۔ مائیکل اس میں کی تصویر لگاتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے یہ اس میں فرتونہ ہے، گاؤں کی سردار اور شیرف کی بیوی۔ پھر شیری فرتونہ ہے جو خاندان کی سربراہ اور گاؤں کی سب سے بڑی زمیندار ہے۔ پھر ازیر فرتونہ اور شیرف فرتونہ کے بھائی کی بیوی ہے، یہ ابھی بھی شیرف کے ساتھ اس کے مرحوم شوہر کی کمپنی کی وجہ سے کاروباری شراکت میں ہے۔ میلینا پوچھتی ہے کون سی کمپنی؟ مائیکل بتاتا ہے چائے کی، لیکن اسے صرف کمپنی نہ سمجھو، یہ علاقے کی سب سے بڑی چائے کی فیکٹری ہے جس کے سینکڑوں ایکڑ پہ باغات ہیں۔ میلینا کہتی ہے وہ بہت طاقتور ہے؟ مائیکل کہتا ہے ہاں بہت طاقتور، جیسے ایک چھوٹی سی ریاست یا سلطنت۔ مائیکل عروج فرتونہ اور اسماعیل فرتونہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ میلینا کہتی ہے یہ کون ہے؟ کیا یہ سلطنت کے شہزادے ہیں؟ مائیکل کہتا ہے زیر فرتونہ کے بیٹے اسماعیل فرتونہ، اس نے حال ہی میں زمین کے جھگڑے پر عادل کوچاری کی بہن فاطمہ کو اغوا کیا ہے۔ عادل کوچاری نے اسے ڈھونڈ لیا، یہی میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ عادل کا انداز تجسس پیدا کرتا ہے، مجھے اس کا انداز بہت پسند ہے۔ اس نے اسماعیل فرتونہ کو جانوروں کے ریوڑ کے نیچے پھینک دیا، اور آپ جانتی ہیں اسماعیل فرتونہ کی جان کس نے بچائی؟ مائیکل اور میلینا دونوں ہی ایک نام لیتے ہیں، الینی۔ میلینا غصے سے کہتی ہے میں نے اسے اس لیے بڑا کیا کہ وہ ان دیہاتیوں کی جانیں بچائے۔ پھر کہتی ہے تو یہاں 2 دشمن خاندان ہیں۔ مائیکل کہتا ہے 2 دشمن گاؤں، دونوں بہت طاقتور، دونوں کو عادل کوچاری بحیرہ اسود کے علاقے میں مویشیوں کا بادشاہ ہے اور فرتونہ چائے کے بادشاہ۔ میلینا عروج کو پوچھتی ہے یہ دوسرا شہزادہ؟ مائیکل کہتا ہے عروج فرتونہ مجھے لگتا ہے آپ کو پسند آئے گا، یہ ایک ڈاکٹر ہے اور یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ وہی ہے جس نے الینی کو ڈوبنے سے بچایا اور کوچاری کی بہن کے اغوا کی بھی مخالفت کی۔ میلینا کہتی ہے تو اب کوچاری کا سردار عادل ہے جو میری بیٹی کی حفاظت مسلح افراد سے کر رہا ہے، اور یہ فرتونہ کا شہزادہ اسے ڈوبنے سے بچا چکا ہے۔ مائیکل کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ میلینا مائیکل سے کہتی ہے مجھے ان دونوں کی ہر طرح کی معلومات چاہیے۔ مائیکل کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ میلینا کہتی ہے پھر جیسے ترک محاورہ ہے کہ کتے کے مقابلے میں کتا چھوڑ دو، مطلب ایک طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت کو کھڑا کریں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ تبھی الینی کی کال آتی ہے۔ میلینا کہتی ہے زیادہ درست طور پر الینی فیصلہ کرے گی، یا تو وہ میرے ساتھ یونان واپس جائے گی ورنہ یہ لوگ جان جائیں گے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے اور میلینا مریانو کو دھمکی دینے کا کیا انجام ہے۔ اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کی قسط دیکھنے کے لیے رہیے گا ہمارے ساتھ۔